اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود دائرہ کا 9واں باب 9th چیپٹر ہے، فتوح، بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے کفروں کے واسطے۔ مطلب جو کچھ کہ اللہ دیا دائرے میں آتا تھا اسے فتوح کہتے ہیں۔ یہ مہدویہ اصطلاحات ہے، مہدویہ ٹرمینالوجیز، فتوح، اللہ دیا، یہ ہمارے پاس بحریام، سویت، یہ مہدویہ اصطلاحات ہے، مہدویہ ٹرمینالوجیز ہے۔ جیسا سائنس کے ٹرمینالوجیز رہتے، اسپیشل ورڈس رہتے جو وہیں پہ استعمال ہوتے ہیں، کیمسٹری کے اسپیشل ورڈس رہتے ہیں، ہر سبجیکٹ کے اسپیشل ورڈس رہتے ہیں۔ تو اسلامی ٹرمینالوجیز، تصوف کی ٹرمینالوجیز، اسی طرح مہدویہ ٹرمینالوجیز اصطلاحات میں سویت، فتوح، بحریام وغیرہ ایسے الفاظ آتے ہیں جو آپ کو دوسری جگہ پہ نارملی طور پہ نہیں ملتے۔ تو فتوح کے تعلق سے مصنف حدود دائرہ خوب میسا پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو فتوح فرمان مہدی علیہ السلام کے موافق ہو لے لی جاتی، اور جو فتوح آئین فقیری کے خلاف ہو، یعنی جو اصول فقیری کے اس کے خلاف ہو، اس کے لینے سے انکار کر دیا جاتا۔ ہر فتوح نہیں قبول کی جاتی، جو میں اسلام کے بتائے اصول ہے اس کے موافق اگر رہتی تو قبول کی جاتی، ورنہ رد کر دیا جاتا ڈائریکٹ۔ اگرچہ کہ فقیران متوکل پر فاقوں پر فاقے گزرتے، پھر بھی مگر آئین کے خلاف، اصول جو بنائے گئے اسلام کے اس کے خلاف اگر آتی تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کی مثال دی گئی، مثلاً جو کھانا یا نقد ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ دیا ہے پیش نہ کیا جاتا، نہ لیتے، اسے نہ لیتے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہے بلکہ اگر نہ آتا تو اسے نہ لیتے۔ بفواہ آیت کریمہ سورہ انعام کی یہ آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کیونکہ اس کا کھانا گناہ ہے۔ جو صاف اللہ دیا کے واسطے ہماری آیت ہے، سورہ انعام کی 121ویں آیت ہے، دیکھیے آپ کسی کے واسطے حوالے کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں۔ جس چیز پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ، اور اللہ میں صاف حکم ہے خدا تعالیٰ کا اور قرآن مجید میں۔ اسی حساب سے جو ہے قبول نہیں کیا تھا، اگر اللہ دیا نہیں دیتے اس کی مثالیں آگے واقعات بھی دیے گئے ہیں کہ کس طرح فاقوں کی حالت میں بھی اللہ دیا کے بغیر آیا ہے تو جو ہے اسے قبول نہیں کیا گیا۔ یہ بالکل فخری نہیں، یہ اپنی طرف سے اللہ دیا، اللہ کی طرف سے۔ بسم اللہ تو میں جب کھاؤں گا جو ہے وہ اللہ کے نام سے شروع کرنا میرے واسطے ہے، جب میرے پاس آ چکا ہے، میری پراپرٹی بن چکا ہے، تب جو ہے وہ میری ملکیت میں آ چکا ہے تو میں اللہ کے نام سے کھاؤں گا۔ اب کوئی دوسرا دے رہا ہے، اس کی ملکیت سے دے رہا ہے تو انہیں اللہ دیا بول کے دینا، ورنہ اس کے اوپر نظر جاتی، انہیں دینے والا ہوتا۔ دینے والا جو ہے حقیقت میں موتی عطا کرنے والا اللہ ہے، وہی آگے بتا رہے ہیں۔ اس کی وجہ بتائی گئی ہے ترجمے کے بعد مصنف لکھ رہے ہیں کہ لیکن اگر اللہ کے نام پر آتا تو لے لیا جاتا، اللہ کے نام پر آتا تو لے لیا جاتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوسری آیت ہے کہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ پہ کہ جو کچھ نعمتیں تم کو ملتی رہتی ہیں سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ جو نعمتیں جو تم کو مل رہی ہے بظاہر ذریعہ کوئی اور بن رہا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے اتنا بول دیا، یہ کافی ہے یہ آیت کہ جو کچھ کے زمین اور آسمان میں اللہ ہی کا ہے تو اللہ ہی کا ہے، تو اللہ ہی کی طرف سے آنا چاہیے، ہم بیچ میں کون ہوتے ہیں؟ تو بس جس کی ملک اور جس کی جانب سے بھیجی گئی جس چیز پر اس کا نام نہ لیا جاتا، بھیجنے والا بادشاہ دو جہاں، لینے والا بندہ فرمان، لہٰذا دیتے وقت مرسل حقیقی یعنی حقیقی جو بھیجنے والا ہے اس کا نام لیا جاتا، اور لینے والا بھی من جانے والا سمجھتا، مرسل مجازی کو نہ دیکھتا، یعنی دینے والے سامنے شخص کو نہ دیکھتا بلکہ انہیں اللہ کو دیکھتا۔ دیکھیں ہمارے پاس پوری فنات اللہ کی تعلیم ہے۔ دینے والا جو ہے میں نے دے رہا بھائی اللہ دے رہا بول کے دے رہا، لینے والا انہیں نہیں دے رہا بھائی اللہ دے رہا بول کے لے رہا۔ کس طرح میں اسلام جو ہے بندے کو درمیان سے ہٹائے ہیں، کیونکہ بندے اور خدا کے درمیان بندہ ہی پڑتا کیوں میں اسلام۔ اب فقیر آدمی ہے بیٹھا ہوا نہیں، اب اس کو جو ہے فنا فی اللہ ہونا ہے، ہمیشہ ہر طرف سے نظر اللہ کے اوپر جانا ہے۔ تو دینے والا بھی جو ہے دیتے وقت اللہ دے کے دے رہا تو اس کی نظر بھی جو ہے میں نے دے رہا ہوں یہ اللہ دے رہا کے ہے، اور لینے والا بھی جو ہے جب اللہ دے کے دے رہا انہیں سامنے والا تو لیتے وقت جو ہے اس کی نظر جو ہے سیدھا اللہ کے اوپر آ رہی، یہ میرا مالک اللہ بھی جایا ہے، یہ سامنے بیچ میں جو ہے ذریعہ ہے دے رہا حقیقی اللہ ہے۔ اس کے آگے لکھا ہے زمانے فاقہ کشی میں ہاتھ لگانے سے انکار کے تحت لکھا ہے، بڑا اہم واقعہ دیکھیے۔ جس زمانے میں 931 ہجری ہے، بندگی میاں کی شہادت ہو چکی تھی، بندگی ملک الہادات خلیفہ فیروز کا دائرہ، بندگی میاں کا دائرہ حضرت خلیفہ فیروز کے حوالے ہوا تھا۔ تو وہ دائرے کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جالور میں جب دائرہ تھا کہ دائرے میں جالور شریف میں تھا، کئی فقیر فاقوں سے شہید ہو گئے، کئی فقیر فاقوں سے شہید ہو گئے حضرت کے دائرے میں، بندگی ملک الہادات خلیفہ فیروز کے دائرے میں کئی فقیر فاقوں سے شہید ہو گئے۔ زبدۃ الملک وہاں کا بادشاہ مہدوی ہے،
یہ مہدویہ حکومت تھی وہ جو بعد میں پالنپور میں شفٹ ہوئی ہے جالور کی حکومت. میں اسلام کے ٹائم پہ قبول کرے تھے اس وقت کے بادشاہ. تو وہاں کے جو بعد کے بادشاہ ہے زبدۃ الملک علی شیر خان والی ریاست جالور نے حضرت کے دائرے میں مسلسل فاقوں کی کیفیت سن کر خزانے سے فیروزیوں کی کئی تھیلیاں منگوائی اور نوکروں سے کہا کہ دائرے کے ہر ایک حجرے میں اتنی فیروزیاں رکھ آؤ. نوکروں نے ایسا ہی کیا. نوکروں کو بولا گیا کہ یہ فیروزیاں ہیں لے جا کے ہر حضرت خلیفہ کے دائرے کے حجروں کے پاس جو ہے رکھ دیا جائے. ہر فقیر کے حجرے کے پاس فیروزی کی جو ہے تھیلی رکھ دی جائے. فاقہ چل رہا معلوم ہوا تو بادشاہ بھی جایا ہے. ایسا نوکروں نے ایسا ہی کیا. چند روز کے بعد کسی نے زبدۃ الملک سے یعنی بادشاہ سے باتوں میں کہا حضور دائرے میں کئی روز سے مسلسل فاقے ہو رہے ہیں اور ہر روز کئی فقیر شہید ہوتے جا رہے ہیں. تعجب ہے کہ حضور والا کی موجودیت میں یعنی آپ کی حکومت چل رہی یہاں پہ موجودیت میں دائرے میں اس طرح اسرت رہے, اس طرح حالت خراب رہے, اس طرح تکلیف میں رہے. ملک علی شیر نے کہا تم نے غلط سنا ہے. عرض کیا غریب پرور جو میں نے کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہوا تھا بادشاہ کو فاقہ چل رہا ہے تو فیروزیاں بھیجائے تھے. اب پھر نوکراں اور دوسرے آدمی آ کے وہ رہا کہ وہاں پہ پھر فاقہ چل رہا اور انتقالہ ہو رہی. تو بادشاہ بولا تم نے غلط سنا ہے. تو کہا غریب پرور میں صحیح کہہ رہا ہوں, بالکل صحیح ہے, آپ تحقیق کر لیں. تو زبدۃ الملک نے دائرے میں مامائیں بھیجی, کام کرنے والوں کو بھیجی کہ دیکھو کہ کیفیت کیا ہے. ماماؤں نے آ کر عرض کیا اندھا تا ہر ایک فقیر کے دروازے پر فیروزیاں جیسی کی ویسی پڑی ہوئی ہیں. کسی نے لکڑی سے ہٹا دی ہے, کسی نے جھاڑو سے گوشے میں کر دی ہیں. حالانکہ دائرے میں فقر و فاقہ سے بلا ناغہ موتوں پر موتیں ہو رہی ہیں. فیروزیاں بیکار پڑی ہوئی ہیں. حضور مولا میں پیش کرنے کی غرض سے ہم نے سب کے سب فیروزیاں اٹھا لی. گن کر دیکھا تو ایک بھی فیروزی کم نہیں ہے. نہ لینے کی وجہ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ملازمین نے اللہ دیا نہیں کہا تھا. انتقال ہو گیا. یہ حقیقی مہدویت ہے. دیکھیے اللہ کی ذات قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, یعنی کہہ دو کہ میری بندگی, نمازیں, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے واسطے. تو بالکل اللہ کے واسطے ہو کے رہیے تھے نا, اللہ کے اوپر کامل بھروسہ کر کے جب میرے مالک کی مرضی ہے اس کی طرف سے نیا انہیں آزمانا. معلوم ہے لوگوں کو کہ اللہ کا نام یہاں اگر اللہ چاہتا تو اللہ دیا بول کے آیا سکتا تھا. اب اللہ جو ہے وہاں پہ بلا دیا گیا ہے تو آزمانے کے واسطے یہاں پہ, کیونکہ اللہ کا حکم ہی ایک دوسری طرف کہ مت کھاؤ, تو اس حکم کے اوپر نظر ہے. میرے مالک کا حکم ہے نہیں کھانا, اللہ کا حکم ہے. تو اس طرح جو ہے انتقال ہو رہا. پھر دیکھیے اب یہاں پہ عالی ہمت فقراؤں کا ہی, یہاں پہ جو ہے اگر پسیمتی کی بات ہے تو جو ہے 3 دن کے فاقے کے بعد حرام بھی حلال ہو جاتا. مگر یہ عالی ہمت فقرا تھے. میں اسلام کے باب میں اپنے سے پہلے سنا ہے عالی ہمت فقرا, پسیمت فقرا. اس سے پہلے کے باب میں اپنے جو ہے سنا ہے, دائرے میں ہمارے پاس یہ رہے. پسیمت فقرا بھی جو تھے وہ دائرے کے باہر جا کے پتے وغیرہ کھا لیتے تھے لیکن دنیا داروں سے مانگتے نہیں تھے. یہ ہمیشہ یاد رکھیا, دنیا داروں سے سوال نہیں کیا جاتا تھا. وہ پسیمت فقرا بولے جو پتے کھاتے تھے. عالی ہمت فقرا جو دائرے میں انتقال کر جاتے تھے. تو یہاں پہ اللہ کا نام نہ لینے کی وجہ سے بادشاہ کے پاس آئی ہوئی فتوح کو قبول نہیں کیا گیا اگرچہ کہ انتقال ہو چکے. تو مصنف لکھ رہے ہیں کہ خطب الدین سبحان اللہ, اس کا نام تو اتقاء ہے, پرہیزگاری ہے. باوجود سخت فاقہ کشی کے ایک لمحے کے لیے بھی عظیمت سے قدم ہٹنے نہ پایا, بلکہ فرمان خدا کی اتباع میں اپنی جانا پر نثار کر کے تحفہ شہادت کبریٰ حاصل کیا. اس قسم کی نظیریں صحابہ, تابعین و طبع تابعین میں پائی جاتی ہیں. یہ مثالیں جو ہیں اوپر کے دور تک پائی جاتی تھی, صحابہ, تابعین, طبع تابعین تک پائی جاتی تھی. اور دوسرا لکھا ہے کہ اللہ دیا کہلا کا جو قبول کرنا ہے. ہاں اگر کوئی غیر مذہب کا شخص ہے, اس کو معلوم نہیں ہے, مثلاً ہندو یا مخالف مہدی ہے, تو سیدنا اسلام کے حضور میں اگر ہدیہ پیش کرتے وقت بے خبری کی وجہ اللہ دیا نہ کہتا تو آپ اس کو سمجھاتے اور اللہ دیا کہنے پر ہدیہ قبول فرماتے. اس کو بولنا سمجھانا پڑتا, باہر والا ہے تو ایسا طریقہ ہے تو لے سکتے ہو. جب جو ہے انہیں بولا تو لے سکتے, اس کے بعد اس کو غیر مذہبی کوئی بھی دو اللہ دیا بول کے اگر آ رہا ہے تو لے سکتے ہیں. کسی سے بھی لے سکتے ہیں, اللہ دیا بول کے آ رہا ہے. مگر آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے اگر معلوم ہوگا کہ حرام کا ہے تو نہیں لینا. وہ آپ اس کے تحت بھی واقعہ ہے آگے, کسی طرف سے بھی آ رہا ہے اللہ دیا بول کے آ رہا ہے تو آپ اسے قبول کر سکتے. اللہ کے نام پہ آ رہا ہے تو قبول کر سکتے ہیں, حرام سے پاک ہونا. تو آگے لکھ رہے ہیں یہ اگر کوئی دوسرا غیر مخالف دے رہا ہے تو اس کو بولنا ہے آپ کو کہ اللہ دیا سے کہلوانے لگانا, اس کو سمجھانا ہے. لیکن حضرت لکھ رہے ہیں لیکن مصدق مہدی کا بچہ اس تعلیم سے واقف ہے
اس لیے اگر وہ کہنا بھول جاتا تو ہرگز ہرگز نہ لیا جاتا، نہ اس کو یاد دلایا جاتا۔ تم تو مصدق تھے، تمہارے پاس تو یہ تعلیم ہے، اس کو یاد دلاتے نہیں تھے۔ سیدنا مہدی علیہ السلام کی یہ تعلیم اللہ تو ہے لا الہ نہیں، یا لا الہ نہیں اللہ تو ہے، اس بات کا ماں سوا اللہ ہے ہی نہیں، اس کا مقصد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ ہی اللہ ہے، کیونکہ موتی دینے والا اور موتا یعنی لینے والا دونوں میں اللہ یعنی تعریف ذات ہے، اور دونوں میں فی الحقیقت اثبات ہی اثبات ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ اسی ذات کی شانوں کا ظہور ہے، غیریت نام کو نہیں ہے۔ بندگی میں سید خنمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو ہوا رہا نہ مجھ میں ہوں سو سہاگا جل گیا رہا سو کنچن تو ہو گیا، رہا نہ مجھ میں ہوں، مجھ میں میں رہا ہی نہیں، اب تو ہو گیا، ہوں سو سہاگا جل گیا، جو تھا جو ہوں میرا وہ جل گیا، رہا سو کنچن خالص پاک اب جو بچا ہے وہ تو ہے، رہا سو کنچن تو اسی لیے جو ہے صرف اور صرف اللہ ہی کو دیکھا جاتا، دینے والا لینے والا اس میں نظر جو ہے اللہ ہی کی ذات پہ دیتے۔ اور فتوح لینے سے بھی انکار میں اس تحت لکھا ہے کہ یہ قید نہیں تھی کہ عشر، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، قربانی کا گوشت، نظر، نیاز کا کھانا وغیرہ مرید اپنے مرشد ہی کو دے، بلکہ بعض اوقات مرشدان عظیمت شعار اپنے مریدوں کے اصرار پر بھی نہیں لیتے تھے۔ چنانچہ عالم با عمل بندگی میں عبدالملک سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما کر اپنے مرید کی فتوح لینے سے انکار کیا، بھائی میں نے تم کو خدا واسطے مرید کیا ہے، فتوح لینے کی غرض سے نہیں کیا، جاؤ کہیں بھی بھائیوں کے دائرے میں لے جا کر دو۔ اور بعض فقیر، دیکھیے کتنا خیال رکھا جاتا تھا، یہ فقیری تصحیح خیال کا نام ہے، لکھ رہے ہیں مصنف خوبیہ صاحب کہ اور بعض فقیر بعض وقت اس خیال سے نہ لیتے کہ کہیں نفس کا میل دل موتی دینے والے کی طرف نہ ہو جائے، اس کی طرف انہیں دیا تو اس کی طرف دل نہ ہو جائے، بلکہ بعض وقت ریجیکٹ کیا تھا جان بوجھ کے، خدا واسطے لینے میں اس قدر احتیاط کرتے، دل اس طرف ہو رہا بھائی مائل ہو جا رہا دل دینے والے کی طرف، تو اس وقت بھی جو ہے وہ بھی ایک وجہ بن جاتی ریجیکٹ کرنے کی۔ اور عطیہ سے انکار کے تحت لکھا ہے، آخری پڑھ لیتے ہیں ایک، کہ جب بندگی میں سید خنمیر شاہ خنمیر رضی اللہ عنہ پٹن شریف بندگی ملک معروف مہاجر مہدی کی عیادت کو تشریف لے گئے، مہاجر مہدی ان کی عیادت کیسے طبیعت پوچھنے کے واسطے تشریف لے گئے، تو آپ کسی فقیر دائرہ کے گھر کھانا کھانے کے لیے نہیں گئے، کھانا ادھر ہی آ جاتا۔ اسی طرح آپ شہر کھمبات اور جالور میں یہ فرما کر کسی کا ہدیہ قبول نہ فرمایا کہ بندہ یہاں محض خدا واسطے آیا ہے، روپیہ لینے نہیں۔ کھمبات میں آپ مسجد میں ٹھہرے اور کھانا بھی وہیں آ جاتا۔ کھمبات جانے کی غرض یہ تھی کہ کبیر محمد اور ان کے بڑے بھائی میاں شیخ جی کو اپنے ہمراہ کھامبیل لائیں اور ان کو تعلیم و تربیت سے بہرہ اندوز کرے، کیونکہ یہ دونوں بھائی شہید جنگ بدر ولایت ہونے والے تھے۔ جالور شریف میں میاں سید فتان کے لیے جانا ہوا تھا، جنہوں نے حجامت کا پیشہ اختیار کر کے اپنی سیادت کو چھپایا تھا، لیکن سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے اس کو ظاہر کر دیا۔ فہرست شہداء غازیان جنگ بدر ولایت مرتب کرتے وقت بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے آپ کا نام شہداء میں لکھا تھا، حالانکہ آپ اس وقت کاسب تھے۔ تو یہ تو بندگی کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، مطلب جو گئے تھے محض اللہ واسطے گئے تھے تو مسجد میں ٹھہرے رہتے، کوئی جو ہے اگر کھانے کو بلواتا کرتا تو جاتے نہیں تھے، کیونکہ میں محض یہاں پہ اللہ واسطے آیا ہوں، جو کھانا لا کے دینا ہوتا وہیں کا وہیں قبول کیا جاتا، جاتے نہیں تھے خاص طور، کیونکہ ایک مقصد کے واسطے اپنے دائرے سے دوسری اگر گئے ہوئے ہیں تو وہیں پہ رہتے، کہیں اور نہیں جاتے تھے۔ عیادت کے واسطے بھی گئے تو اسی فقیر کے واسطے ٹھہرتے تھے، کہیں اور پہ نہیں جاتے تھے۔ اگر کسی کو کچھ لا کے دینا ہوتا وہیں پہ جہاں پہ گئے وہاں پہ لا کے دیتے تھے، لیکن آپ کہیں اور گھر نہیں پھر سکتے، یہ اصول تھا اس وقت کے دائروں کا۔ اور اسی تحت کئی واقعات ہیں فقراؤں کے واسطے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اچھا طریقہ ہے نا وہ فقیر کے واسطے لازمی ہے۔